بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی البراہین علی وجود اللہ تعالی۔ ابھی تک ہماری گفتگو چلتی رہی یہ کہ جو لوگ منکر دین ہیں، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، ان کی کچھ باتیں ہم نے مختصر انداز میں نقل کی کہ وہ کیوں دین کو نہیں مانتے۔ ان کے اپنے مفروضے تھے۔ کسی نے کہا جی دین بس ایک طبقاتی تفاوت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک دین گھڑ لیا۔ کسی نے کہا جی اقتصادی مسائل ہیں، کسی نے کہا جہالت ہے، کسی نے کہا خوف ہے، الی آخری۔ ہم نے بھی ان کے مختصر جوابات دیے۔ اس باب میں مفسر قرآن دامت ظلہ العالی شروع فرما رہے ہیں وجود خدا پر دلائل، کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، کوئی خالق ہے، اس پر دلیل۔ سب سے پہلی دلیل جو شروع فرما رہے ہیں وہ ہے دلیل برہان الفطرہ، یعنی خود فطرت، یہ دلیل ہے وجود خدا پر۔ آج دو تین اصطلاحیں آپ نہیں پڑھیں گے۔ فطرت کسے کہتے ہیں، غریزہ کسے کہتے ہیں، فطرت اور غریزہ میں فرق کیا ہے؟ یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تھوڑا سا گوگل پر بھی سرچ کریں، آپ کو عربی میں، فارسی میں، سب آپ کو اردو میں اس کا فرق بھی معلوم ہو جائے گا۔ فطرت کیا ہے؟ فاطرہ یعنی جدا کرنا، پھاڑنا، مختلف معنی ہے اس کے۔ یہاں فطرت کا معنی ہے خلق کرنا، ایجاد کرنا، کسی شے کو وجود دینا، اس کے معنی میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فطرت بمعنی ایجاد، بمعنی خلقت کے، یہ تو ہو گیا ایک لغوی معنی۔ فطرت کی تعریف اصطلاحی کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت کے بارے میں وضاحت جو انہوں نے بیان فرمائی، میں وہ گزارش کرتا ہوں۔ فطرت کیا ہے؟ الہدایت التکوینیہ التی تشتمل علی المعرفہ۔ اب یہ چیزیں زبانی یاد کرنے کی ہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہدایت جو تکوینی، جو آپ کی خلقت میں شامل ہے۔ ایک ہوتی ہے تکوین، یعنی یہ ساری جتنے آپ کو فزیکل موجودات نظر آتے ہیں یہ سارے تکوین ہیں، یہ تکوینیات ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تشریع، یعنی وہ احکام شرعی، وہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فطرت کیا ہے؟ فطرت ہدایت تکوینیہ، کہ جو آپ کی تکوین، جو آپ کی خلقت میں ایک ہدایت جو مشتمل ہوتی ہے معرفت پر۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی آپ کو کچھ معرفت، کچھ پہچان کسی شے کی، انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اور یہ ہدایت اکتسابی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ہدایت آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر اس سے کسب نہیں کی، اس سے حاصل نہیں کی، بلکہ جب سے آپ خالق ہوئے، آپ کی خلقت کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ہے۔ اس ہدایت کو فطرت کہتے ہیں۔ وہ ہدایت جس کے ذریعے انسان غور کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے، فلاں کچھ چیزوں کو محبوب سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے غریزہ۔ غریزہ کہ جو انسان میں مختلف قسم کے احساسات ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ان کا بتا لوں پھر لکھواتا ہوں۔ مثلاً بھوک کا احساس
یہ غریزہ ہے، پیاس کا احساس یہ بھی غریزہ ہے وغیرہ. اب ظاہر یہ کسی نے سکھایا نہیں ہوتا، بچوں کو پتہ چل جاتا ہے بھوکا ہے، پیاسا ہے، فلان ہے. اب آپ اس کو یوں بیان کریں اگر، تو آپ کے لیے یوں بھی آسان ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ فطرت جبلت کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ دیں خوب، اور فطرت ہو گئی. اچھا، غریزہ کیا ہے؟ اب ان کو ذرا سمجھنا ہے، الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. ایک خودکار تحریک جو بنیادی ضرورتوں کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، بنیادی ضرورتوں، بھوک بنیادی ضرورت ہے، پیاس کی ضرورت ہے مثلاً وغیرہ، ان کی تسکین کے لیے جو ہوتی ہے، جو اس کو کہتی ہے کہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے، اس کو غریزہ کہتے ہیں. یا یوں کہہ دیں، بلکہ انہوں نے ایک آسان دیا کہ فطرت کمالات معنویہ کا منشا ہے. فطرت کے ذریعے انسان کمال معنوی کی طرف جاتا ہے. لیکن جو غریزہ ہے، یہ غریزہ یہ فقط انسان کے اس حیات مادی سے مربوط ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کے اس حیات مادی سے مربوط جو چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں وہ غریزہ ہوتا ہے. یہی فرق ہے کہ غریزہ تمام حیوانات میں ہے، انسان میں بھی ہے، غیر انسان میں بھی ہے، لیکن فطرت وہ فقط انسان میں ہے، غیر میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کمال معنوی کا منشا ہے. دیگر حیوانات میں کمال معنوی کا تصور نہیں ہے، بس ان کی یہی حیات مادیہ ہے اور اس کی رتی ہے. وہ ایک مختصر سا فرق یہ بیان کیا. بس اس کا مطلب یہ ہو گیا بالکل آسان کہ فطرت کسبی نہیں، فطریات کسی سے سیکھنے کی محتاج نہیں، کسی کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑتا، وہ اس کی تخلیق میں شامل ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر. جب فلسفہ نہیں تھا، جب سائنس نہیں تھا، جب کوئی علمی ترقی نہیں تھی، انسان غاروں میں رہتا تھا. جس زمانے مکانات کا تصور بھی نہیں تھا، انسان پتے کھاتا تھا، انسان فروٹ کھاتا تھا، کوئی طبقاتی تفاوت نہیں تھا، کوئی غریب امیر کا فرق نہیں تھا، کوئی اقتصادی تفاوت بھی نہیں تھا. اس زمانے کا انسان بھی کسی نہ کسی دین کو اپناتا تھا. جب کوئی اقتصادی تفاوت بھی نہیں تھا، طبقاتی تفاوت نہیں تھا، کوئی علمی ماحول نہیں تھا، او جنگل کا انسان، تب بھی وہ دین کو مانتا تھا. پوری توجہ. تو یہ جو مارکسزم والوں نے نظریات قائم کیے تھے کہ دین کے وجود میں آنے کی فلاں 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 وجہ ہے، اس زمانے تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں. جب نہیں تھی اور وہ دین کو اپناتا تھا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اعتقاد بالدین اس کی فطرت میں شامل تھا. بات سمجھ آ گئی؟ ہو بس وہ فطرت میں کیا تھا، وہ ہدایت کیا تھی؟ آپ اس کو آسان سمجھنا چاہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کی انسانیت تھی. کہ ہر انسان میں ایک چھپا ہوا انسان ہوتا ہے، یعنی ایک انسانیت. ایک یہ انسان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے مادی، جو گوشت ہڈیاں اس کا مجموعہ یہ سامنے، اور ایک اور انسان ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. پھر وہ انسان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، وہ انسان غلط کاری نہیں کرتا، وہ انسان ہمیشہ درست رہنمائی کرتا ہے. جو غلطیاں کرتا ہے وہ یہ والا انسان ہے جو مادی انسان ہے. اب اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے. یعنی
اس کا کام کیا ہے؟ ہم جا رہے ہیں نا کہ فطرت میں ہدایت تکوینی ہے. جب بھی یہ مادی انسان کچھ غلط کرنے لگتا ہے، وہ اندر کا انسان، وہ ہدایت تکوینیہ، وہ انسانیت اس کی رہنمائی کرتی ہے، یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اگر اس مادی انسان نے اس انسان صحیح سے ہدایت لے لی تو یہ غلط کاری نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ انسان بضد رہا اور یہ غلطیاں کرتا رہا تو وہ اندر کا انسان، وہ ہدایت تکوینی، وہ انسانیت ایک مرحلے پر پھر اس کی ہدایت کرنا چھوڑ دیتی ہے. وہ اندر کا انسان کیا ہے؟ بڑا آسان. اس اندر کے انسان کو کبھی آپ فطرت کہتے ہیں، کبھی آپ عقل کہتے ہیں، کبھی آپ ضمیر کہتے ہیں. ہماری اردو میں جملہ مشہور ہے، فلاں بندے کا ضمیر مردہ ہو گیا. وہ ضمیر مردہ ہونے کا مطلب وہ انسان صحیح جو اس کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن اس انسان مادی نے جب اس کی رہنمائی کو قبول نہ کیا پھر وہ رہنمائی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے رہنمائی کرنے کے چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ فلاں مردہ ضمیر ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے، یعنی اس کو ضمیر ملامت نہیں کرتا. وہ در حقیقت وہی عقل یا فطرت ہوتی ہے کہ جو ایک حد تک اس کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن جب یہ نکلتا پھر وہ اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے اور پھر یہ غلطیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، سراپا غلطی بن جاتا ہے. پھر انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اگر یہ ان مادی غلطیوں کو چھوڑ دے پھر وہ فطرت جاگ جاتی ہے. وہ انشاءاللہ بتائیں گے آگے. الباب الثانی البراہین علی وجود اللہ تعالی. دوسرا باب کہ وجود خدا پر دلائل کے بارے میں. سب سے پہلی دلیل وجود خدا پر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے برہان الفطرہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ توحید فطری ہے، فطرت سب سے بڑی دلیل ہے وجود خدا پر. آگے پھر برہان نظم آئے گا، انشاءاللہ ترتیب سے چلیں گے. الفطرہ معنی اللغوی، فطرت کا لغوی معنی یہاں ہے الخلق والایجاد، تخلیق کرنا، کسی شے کو وجود دینا. وفی الاصطلاح، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہی عبارت، فطرت کیا ہے؟ فطرت نام ہے الہدایت التکوینیہ، وہ ہدایت جو تکوینی ہے، جو اس کی تخلیق میں شامل ہے، وہ ہدایت جو مشتمل ہے معرفت پر. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کو سمجھنا ہے کہ جو اس کی تکوین میں، اس کی تخلیق میں، اس کے اصل وجود میں ایک ہدایت جو معرفت پر مشتمل ہے اسے فطرت کہتے ہیں. وَهَذِهِ الْهِدَایَةُ، اور یہ ہدایت تکوینیہ لیست اکتسابیہ، یہ اکتسابی نہیں، اس نے کسی سے کسب نہیں کی، کسی سے بیٹھ کر اتنے کو رہنمائی نہیں لی. بل ہی موجودۃ مع الخالق، بلکہ وہ اس کی خلقت کے ساتھ ہی یہ ہدایت وجود میں آ گئی، یعنی من وراء الخلق، یعنی جب سے یہ خلق ہوا ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی موجود ہے. یہ ہدایت کسی سے کسب کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کی تخلیق میں شامل ہے. ان الانسان یتمتع بقوت الفکر، انسان قوت صاحب قوت فکر، انسان میں فکر کی قوت ہے، انسان میں اللہ نے فکر کی قوت رکھی ہے. ہوا یفکر لغدہ، جو اپنے آنے والے کل کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے. یمیز بین الخیر والشر، اس فکر کی اس قوت کے ذریعے انسان خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتا ہے. فہو یحب العفو والایثار والعدالہ، انسان اس فکر کی وجہ سے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ایثار دوسرے کو ترجیح دینے کو پسند کرتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. یتنفر عن الظلم، لیکن اسی فکر کی وجہ سے انسان ظلم سے نفرت کرتا ہے. وعدم النظافہ، صفائی کا نہ ہونا، یعنی گندگی میل کو چال سے انسان نفرت کرتا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا فطرت. ایک ہے غریزہ. غریزہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو تعریفیں ایک دو لکھوا دی ہیں جو آسان مزید بھی ہیں. غریزہ کیا ہے؟ عبارت عن احساس الجوع
بھوک کا احساس ہونا یہ غریزہ ہے۔ حب المال، مال کی محبت، میرے پاس اتنے بنگلے ہوں، اتنی کوٹھیاں ہوں، اتنی کاریں ہوں، اتنا بینک بیلنس ہو، محبت مال، محبت قدرت، طاقت کی محبت کہ میں قادر ہوں، سب سے بڑا اختیار میرے پاس ہو، یہ احساس بھوک کا، مال، قدرت کا۔ غضب، احساس ہے غضب، غصے کا۔ والخوف، خوف کا احساس، یہ غریزہ ہے۔ والغریزہ توجد فی الانسان وفی الحیوان، غریزہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے اور دیگر حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس حیات مادی کے ساتھ ہے۔ بینما الفطرہ لا توجد الا فی الانسان، جبکہ فطرت فقط انسان میں ہے، دوسرے حیوانات میں نہیں ہے۔ فطرت منشأ کمال معنوی ہے، جو میں نے گزارش کی۔ خوب، ہم نے کیا کہا کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، ہدایت تکوینیہ ہے، اکتسابی نہیں، کسی سیکھنے کے محتاج نہیں ہے۔ ان الانسان کان یعتنق الدین قبل ان یعرف الاستدلالات العقلیہ، انسان اس وقت بھی دین کو اپناتا تھا جب یہ استدلالات عقلیہ، یہ فلسفی دلیل، برہان، فلاں، شکل اول، شکل ثانی، جب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جنگل کا انسان اس زمانے۔ وَكَانَ يَتَوَجَّهُ فِطْرِيًّا إِلَىٰ خَالِقِهِ، اور وہ فطرتاً اپنے خالق کی طرف متوجہ تھا، وہ انسان کہ جب کوئی علمی ماحول ہی نہیں تھے۔ فَكَانَ الْإِنسان لَا يَحْتَاجُ لِلْوُصُولِ إِلَى الدِّينِ، اس زمانے کا انسان دین تک پہنچنے کے لیے محتاج نہیں تھا۔ إِلَى الْمَبَاحِثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفَلْسَفِيَّةِ، ان سائنسی تحقیقات اور فلسفیانہ تحقیقات کا نام مباحث علمیہ، علوم علمیہ یا علوم تجریبیہ کہتے ہیں، سائنسی جو علوم ہوتے ہیں تحقیقات کو۔ پس فالایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور اعتقاد بالدین، یکمن فی غریزۃ الانسان، یہ انسان کے غریزہ اور فطرہ میں پوشیدہ ہے، راسخ ہے، اس میں موجود ہے۔ ان انسانیت الانسان کافیۃ لادراک ہذہ الحقیقہ، انسان کی انسانیت بھی اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت کیا؟ کہ کوئی خالق ہے جس نے ہمیں وجود دیا۔ وَإِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وَالْإِيمَانُ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھنا، مُوَدَّعٌ فِي الْإِنسان، یہ انسان میں ودیعت شدہ ہے، مودع سپرد شدہ ہے، بصورت غریزیہ، ایک غریزیہ انداز میں، کا غریزت طلب الام فی الطفل، جیسے بچے میں ماں کی طلب اور تلاش اس کے غریزہ میں ہے، کسی سے سیکھتا نہیں ہے، اسی طرح انسان کے غریزہ میں اللہ کی طرف متوجہ اور ایمان باللہ بھی اس میں موجود ہے۔ فالانسان بما ہوا انسان تتحکم فیہ ہذہ الطاقہ، ہر انسان پر، بات مسلمان غیر مسلم کی نہیں ہے، جو بھی انسان ہے بس اس انسان پر یہ طاقت حاکم ہے، من وراء الحجب، او مختلف پردوں کے پیچھے سے، وہی طاقت، وہی ہدایت تکوینیہ۔ بالفاظ دیگر آپ اس کو یہ مطلب یوں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ کأنہ یوجد ہناک من وراء الانسان وفی داخلہ انسان آخر، یا یوں کہہ لیں کہ ایک یہ انسان مادی ہے، اس سے ہٹ کر اس کے اندر بھی ایک اور انسان ہے،
لا یکفر باللہ ابدا، وہ جو اندر کا انسان ہے وہ کبھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، ولا یعصی ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہو وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والذی یکفر و یعصی ہوا ھذا الانسان المادی ظاہری، جو انکار خدا کرتا ہے، جو نافرمانی کرتے اللہ کی، وہ یہ انسان ظاہری مادی ہے، وہ جو داخلی اور باطنی انسان ہے وہ جو نہیں کرتا۔ اما ذالک الانسان الداخلی، لیکن وہ انسان جو داخل ہے، وہ ہمارا باطن کے اندر کا انسان ہے، الذی قد نسمیہ بالفطرہ، کبھی ہم اس انسان داخلی کا نام رکھتے ہیں فطرت، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، وقد نسمیہ بالعقل، کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ عقل ہے، اور کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر ہے۔ یہ ہے وہی اندر، میرے اندر کی آواز، میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا عقل یہ کہتا ہے، وہ وہی اندر کا انسان ہے۔ الذی هو حجۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے، رسول داخلی منہ، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پیغمبر ہے، رہنما، چونکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایک دفعہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لا یمکن ان یکفر باللہ، اور وہ جو انسان داخلی ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرے یا اس کی اطاعت سے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ خوب، بل الانسان ظاہری المادی، بلکہ اگلا مرحلہ ہے یہ انسان ظاہری اور مادی جو آپ کو یہ ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، یہ اذا قام بمعصیت اللہ تعالی، جب یہ کہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اوِل کفر بے، یا اللہ کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ هَذَا الْإِنسَانَ طَاہِرَ الدَّاخِلِ، وہ اندر کا پاک و پاکیزہ انسان، یستنکر منہ هذا العمل، وہ اس انسان ظاہری مادی سے اس عمل کو کہ جب یہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، انکار خدا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ وَيَصْرِخُ فِي وَجْهِهِ، اور چیختا ہے اندر سے، ٹھیک ہے جی، وَيَغُمُّهُ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کے اس فعل پر مذمت کرتا ہے، وَيَلُومُهُ عَلَى عَمَلِهِ، اس کے اس عمل پر ملامت کرتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کو یعنی ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے یا کر رہا تھا، وہ وہی اندر کا انسان ہوتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَمَرَّ الْإِنسَانُ ظَاهِرِي فِي انْحِرَافَاتِهِ وَخَرَافَاتِهِ، جب وہ اندر کا انسان اس کی ملامت کر رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کی بات نہ سنی، یہ انسان ظاہری مادی اسی طرح اپنی خرافات اور غلط کاریوں میں مسلسل لگا رہا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ دَاخِلِ، وہ جو اندر کا انسان ہے، سوف یصبح تحت ضغط هذه القوت المادیہ، وہ پھر اس مادی قوت کے تحت تاثیر چلا جاتا ہے، وہ اس کے اثر میں آ جاتا ہے، الی ان یقطع صوت، حتیٰ کہ اس کی آواز بند، یعنی پھر وہ اس کو ملامت کرنا ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی شے کو ہم اپنی زبان جب ہم کہتے ہیں کہ والذی نعبر عنہ، جب کہتے ہیں کہ فلاں کا ضمیر مردہ ہو گیا، وہ ضمیر مردہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ مسلسل اس کی رہنمائی کرتا رہا اور اس نے اس کی بات نہ مانی، پھر وہ اس کو رہنمائی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔